السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، یہ پارے 18 سورہ مومنون کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے ایک سوال کر رہے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبث، اے انسانوں، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت بلند و برتر ہے اللہ کی ذات کہ جس کی خدائی اور جس کی الوہیت اس کائنات میں برحق ہے۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور عرش کریم کا وہ پروردگار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف متوجہ فرمایا کہ ذرا سوچو کس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا۔ فتعال اللہ الملک الحق، انتہائی عالی مرتبت اور عالی شان ہے اس کی ذات، اس کی بادشاہت اور اس کی الوہیت پورے کائنات میں برحق ہے، ثابت ہے۔ اتنا عظیم الشان پروردگار جب کوئی مخلوق پیدا کرے گا تو کیا وہ عبث ہوگی، بے مقصد ہوگی؟ اور خاص طور سے وہ مخلوق جس کو خود اللہ نے کہا ہے کہ سب سے مکرم ہے، سب سے مشرف ہے،
اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا جس مخلوق کو، یعنی انسان کو، تو اتنی عظیم مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عبث پیدا کریں گے؟ کوئی مقصد نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار خوبیاں لے کر پیدا ہوتا ہے، بے شمار خصوصیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو اس کے اندر مخفی رہتی ہیں، چھپی رہتی ہیں۔ ہاں جب وہ انسان شعور کی عمر کو پہنچ گیا، اب اس کی اور اس کے گھر والوں کی، والدین کی ذمہ داری ہے اس پہ محنت کریں، اس کی اچھی تربیت کریں، تاکہ جن خصوصیات کے ساتھ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہ خصوصیات نکھر کے باہر آئیں۔ اب اس کے چال چلن سے، اٹھنے بیٹھنے سے سمجھ میں آئے کہ اللہ کی یہ ایک عظیم مخلوق ہے، یہ بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی زبان، اس کا اخلاق، اس کا برتاؤ، اس کا کسب معاش، یہاں تک کہ اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہو۔ اس کے ہر عمل سے اس بات کی بو آتی ہو کہ یہ رب ذوالجلال کا بندہ ہے، یہ اس کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اور ذرا اور محنت ہو جائے اس بندے پر، خود اس کی اپنی آپ کی بھی، تو پھر وہ ایک انقلابی شخصیت بن جاتا ہے، پھر وہ جیتا جاگتا ایک انجمن ہوتا ہے، ایک امت ہوتا ہے، تنے تنہا ایک امیر کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں استعمال فرمائے۔ ہاں لیکن جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے کی شکل میں، تو بس ایک ہاتھ پیر والی ایک مخلوق نظر آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن جو آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے گھر والوں کی، ذمہ داروں کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ خود سن بلوغ کو پار کر جاتا ہے، اب خود اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے اندر جو لعل و گواہر چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو نکھاروں اور امت کے سامنے، قوم کے سامنے، افراد خاندان کے سامنے ایک چمکتا ہوا ستارہ بنوں۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہا کوئی انسان، وہ ضائع ہے۔ جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا اس مقصد میں وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اسی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور شاید اس سے اچھی مثال کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الناس معادن، لوگ یعنی انسان، ان کی مثال کان کی طرح ہے، جیسے سونے اور چاندی کا کان ہوتا ہے زمین میں، کمعادن الذهب والفضة، جیسے سونے اور چاندی کے کان ہوتے ہیں، زمین سے سونے اور چاندی نکلتے ہیں، بالکل یہی مثال انسانوں کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، کہ اگر دور جاہلیت میں بھی کوئی آدمی ایسا تھا کہ اس کے اندر کچھ خصوصیت تھی، کچھ خوبی تھی، اسلام لانے کے بعد اس خوبی کا استقبال کیا جائے گا، اس خصوصیت کا استقبال کیا جائے گا۔ یعنی کوئی غیر مسلم بھی ایمان نہ لا کے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا کے چمکا لیتا ہے، اسلام اس کا استقبال کرتا ہے۔ بس ایک کمی ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان بھی لے آئے، پھر تو چار چاند لگے ہیں اس کی شخصیت میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سونے اور چاندی کے ڈلے سے مثال دی کہ سونا جب زمین سے نکلتا ہے مٹی کے ڈھیلے کی طرح ہوتا ہے، کہ مٹی کا ایک ڈھیلا جس کی کیا اہمیت ہے، کچھ نہیں، سونے کی کان سے نکلا ہوا سونا اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک مٹی کے ڈھیلے میں اور سونے کے ڈلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جاننے والا جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس سونے کے ڈلے میں اوپر تو مٹی ہے لیکن اندر وہ چیز چھپی ہے کہ جب وہ نکھر کے باہر آ جائے تو ہاتھوں ہاتھ لی جائے، اس کا مقام بڑھ جائے، اس کی عزت بڑھ جائے۔ چنانچہ اس پہ محنت ہوتی ہے، اس پر جمی ہوئی مٹی کی پرت کو ہٹایا جاتا ہے اور مسلسل محنت ہوتی ہے، ہفتوں بلکہ مہینوں گزرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل نکھر کے وہ سونا ہمارے سامنے آتا ہے۔
وہ چمکتا ہے، پھر اسے آگ میں تپایا جاتا ہے، پھر محنت ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی زائد چیزیں تھیں وہ سب آگ میں پگھل کے ختم ہو جاتی ہیں، اب اصل سونا ہمارے سامنے آتا ہے، پھر اس پہ محنت ہوتی ہے، اس کو پگھلایا جاتا ہے، مختلف ڈیزائنوں میں ڈھالا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زیور بن جاتا ہے، پھر تو اس کی کیا قیمت ہے پوچھنا ہی نہیں ہے، پھر وہ کیا اس کا کیا مقام ہے، چاہے وہ دکان میں ہو یا گھر میں ہو، کتنی عزتوں کے ساتھ وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس انسان ایسا ہی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو بس ایک مٹی کے ڈلے کی طرح ہوتا ہے، سونے کے ڈلے کی طرح، بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتی اس کے اندر کوئی خوبی، وہ ایک انسان ہے ہاتھ پیر والا، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن جب اس پر محنت کرتے ہیں اس کے گھر والے، اس کے ذمہ دار، اور وہ خود بھی محنت کرتا ہے اپنے آپ پر، جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر سے جب وہ لعل و گواہر نکلتے ہیں، اس کے اندر سے اصل انسانیت جب نکل کے باہر آتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، جب وہ چلتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں، ایک کشش پیدا ہوتا ہے اس انسان کے اندر، وہ لکھتا ہے تو ہزاروں لوگ پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، وہ ایک آواز لگاتا ہے تو ہزاروں لوگ لبیک کہنے والے ہو جاتے ہیں، ایک انقلابی شخصیت بن جاتا ہے، کیونکہ اصل میں جو چھپا تھا وہ اب باہر نکل کے آیا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، خوب اچھی طرح یاد رکھیں، جو بڑے ہوئے ہیں، جو مقبول ہوئے ہیں، وہ اللہ کے پاس سے لکھا کے نہیں آئے تھے صرف میں ہی مقبول ہوں گا، وہ صلاحیتیں آپ کے اندر اور ہمارے اندر بھی اللہ نے رکھی ہیں، شرط یہ ہے کہ اسی جیسی محنت ہم بھی کریں، اپنے آپ کو ایک با مقصد زندگی کے ڈگر پہ لگائیں، بے مقصد کاموں سے بچائیں، اپنے زندگی کے وقت کے ایک ایک لمحے کو حفاظت کے ساتھ گزاریں، کوئی چیز لغو نہ جانے دیں، زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ جانے دیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے سالوں ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو ہمارا، پھر دیکھیے ہماری شخصیت کیسے نکھرتی ہے، ہم اپنی اولاد پہ ایسی محنت کریں، پھر دیکھیے وہ اولاد کیا انقلابی شخصیت بنتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ نام لیے گئے ہیں کہ یہ لوگ بالکل اسلام کی ابتدا میں اسلام قبول کرے، اور ان کی حالت یہ تھی، یہ سب غلام تھے، پیسوں سے خریدے بیچے جاتے تھے، رنگت کے کالے تھے، سانولے تھے، لاچار تھے، بے بس تھے، معاشرے میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ بالکل اس طرح جیسے مٹی کے کا ڈھیلا ہوتا ہے، بس کبھی ادھر پھینکے جا رہے ہیں، کبھی ادھر پھینکے جا رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر محنت فرمائی اور ان کے اندر کا جو گوہر تھا وہ کھل کے جب باہر آیا، تو پھر ان کے نام کے ساتھ لگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر جب حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمغہ دیا، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، جنت میں جب شہیدوں کو داخل کیا جائے گا اولین صف میں شامل ہوں گی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر رحمت پڑی، وہ کالی رنگت والا وہ غلام جب اس کا اندر سے گوہر نکل کے سامنے آیا، تو پھر وہ اتنا چمکے کہ دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں اپنے دربار میں جب حضرت بلال کو آتا دیکھتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے اور کہتے جاء سیدنا جاء سیدنا، ہمارے آقا آ گئے، ہمارے آقا آ گئے۔ عرب کا رہنے والا قریشی خاندان کا ایک خلیفہ حبشہ سے آئے ہوئے اور داموں میں فروخت کیے ہوئے ایک غلام کو سیدنا کہہ رہا ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کس نے کی ہے تربیت؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے بلال کی شخصیت پہ چار چاند لگا دیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے اور آپ کی نظر رحمت نے۔ یہ سب کچھ نہیں تھے لیکن بہت کچھ بن کے چمکے ہیں۔ خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کتابوں میں لکھا ہے، ان کے والد کہتے تھے کہ تم اونٹنیاں بھی نہیں چراتے، جو کہ عرب کا دستور تھا، اونٹنیاں چرانا، صحراؤں میں جانا، وقت گزارنا، تم وہ بھی نہیں کرتے، نہ جانے زندگی میں کیا کرو گے۔ کاش ان کے والد خطاب زندہ ہوتے اس وقت جب وہ 22 لاکھ مربع میل پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے، تو ان کو جواب مل جاتا کہ میری اولاد نے کیا کیا۔ میں تانے دیتا تھا اونٹنیاں چرانا نہیں آتا اور یہ دنیا چلا رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر جو انہوں نے حکمرانی کی ہے، آج تک دنیا ان کی حکمرانی سے حکمرانی سیکھ رہی ہے۔
کس نے یہ لال و گواہر نکالا باہر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی محنتوں نے، آپ کی تربیت نے، اور خود ان کے مجاہدات نے اور ان کی قربانیوں نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس صحابی کا نام لیا جائے؟ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دبلے پتلے تھے چھوٹے میں، جب چھوٹی عمر کے تھے، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جو ہے کفار مکہ طعنہ کستے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ لیکن بتا دیا اس نے، جب خیبر میں یہودی ایوان کو ہلا کے رکھ دیا، یہودی دنیا میں ایک زلزلہ برپا کر کے رکھ دیا، جب خیبر کے دروازے کو اور باب الداخلے کو اکھاڑ کے پھینکا، کہ اس زلزلے کو آج تک یہودی محسوس کر رہے ہیں کہ ایک وہ چھوٹا سا بچہ جو آگے چل کے اتنا بڑا زلزلہ برپا کیا تھا خیبر کے میدان میں، کس نے یہ ساری چیزیں باہر نکالی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بات ختم نہیں ہوتی صحابہ تک، ہم تابعین کا دور دیکھیں، تبع تابعین کا دور دیکھیں، ہم سلطان محمد فاتح کو دیکھیں، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، یہاں تک کہ بالکل یہ ہمارے ملک پر آنے والا سب سے پہلا مجاہد ہم محمد بن قاسم کو دیکھیں، 20 سال عمر، 25 سال عمر، 30 سال کی عمر میں انہوں نے دنیا کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیوں؟ یہ لکھا کے نہیں آئے تھے کہ ہم ہی یہ کام کریں گے، باقی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، نہیں، انہوں نے محنت کی، انہوں نے مجاہدہ کیا، اور اندر سے اس خوبیوں اور خصوصیات کو نکالا اور دنیا کے سامنے بکھیر دیا، جن خصوصیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں اور اتنے بڑے بڑے انقلاب برپا نہیں ہو سکتے، کم سے کم اتنا تو نوجوان کر سکتا ہے کہ اپنے خاندان کا نام روشن کرے، اپنے والدین کا سر اونچا کر دے، کم سے کم انہیں فخر محسوس ہو کہ الحمدللہ میری اولاد ایسی ہے۔ سارے عالم کے لیے نہ کرے، سارے شہر کے لیے نہ کرے، کم سے کم اہلیان محلہ کے لیے تو نام روشن کرنے والا کام کر جائے، ایسا تو نوجوان کرے، یہ تو اتنی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرما دیا کہ یہ سونے اور چاندی کے ڈلے کی طرح ہے انسان، ان پر محنت ہوگی، بہت کچھ ہوں گے، یہ چمکیں گے، نفع بخش بنیں گے پوری انسانیت کے لیے، یہ دنیا سے جا کے بھی یاد رکھے جائیں گے، اور اگر محنت نہیں ہوئی ضائع ہو جائیں گے، جیسے کہ یہ سونے اور چاندی کا ڈلا اگر اس پر محنت نہ ہوئی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ امت کے نوجوانوں کا ایک طبقہ وہ ہے الحمدللہ جو محنت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سندیں حاصل کر رہا ہے، اونچے سے اونچے عہدوں پر براجمان ہو رہا ہے، فائز ہو رہا ہے، خدمتیں کر رہا ہے، وہ انسانیت کی نام روشن کر رہا ہے، اپنے والدین کی۔ امت کے نوجوانوں کا یہ طبقہ ہے الحمدللہ، ہماری دعا ہے اللہ انہیں اور سے اور آگے بڑھائے۔ ایک طبقہ وہ ہے اللہ معاف کرے ضائع ہو رہا ہے، رات گزار رہے ہیں چوراہوں پہ، چبوتروں پہ، گلی کے نکڑوں پہ، بڑا حصہ رات کا یوں گزار رہے ہیں، سگریٹ نوشیاں ہو رہی ہیں، پان کھائے جا رہے ہیں، چائے کا دور چل رہا ہے، حقے بازیاں ہو رہی ہیں، اور رات کا بڑا حصہ، بلکہ بعض نوجوان تو وہ ہیں بالکل فجر کی اذان تک پوری کی پوری رات ضائع کرتے ہیں اور پورا کا پورا دن سوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ بہت عظیم مخلوق ہے یہ انسان، اگر نوجوان سمجھ جائیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر اللہ نے کن خوبیوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ سلطان محمد فاتح بھی اسی طرح ہاتھ پیر والا ہی انسان تھا، وہ الگ سے آسمان سے نہیں آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اسی طریقے سے ماں کے بطن سے آیا تھا، وہ آسمان سے نیچے اتارا نہیں گیا تھا۔ یہ سب ایسے ہی تھے جنہوں نے اسلام میں 4 چاند لگائے، اور رہتی دنیا تک ان کا نام روشن رہے گا۔ لیکن ہم ہیں، ہمیں بھی اللہ نے اسی طرح پیدا کیا، انہی خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ہماری راتیں یوں ضائع ہو رہی ہیں اور دن یوں ضائع ہو رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ امت کے لیڈران حکومت وقت سے یہ اپیل کریں کہ رات میں 1 بجے تک ہوٹل اور پان کی دکان اور دکانات کھلی رکھنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ان کی اصل آمدنی رات ہی میں ہوتی ہے۔ انہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی، ہمیں ان دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب اس سے ہے بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں۔ غیر مسلمین کے پڑھے لکھے لوگ کتنا ہنسے ہوں گے اس پر، یہ قوم راتوں میں جاگنے کی بھیک مانگ رہی ہے حکومت وقت سے۔ کیا کر رہے ہیں راتوں میں؟ یہ اصل آمدنی یہ ہوٹلوں کی اور پان ڈبوں کی راتوں میں ہو رہی ہے۔
دن میں یہ نوجوان طبقہ سو رہا ہے، راتوں میں سگریٹ نوشیاں، حقہ بازیاں اور نہ جانے کیا کیا واہیات کام یہ سب ہو رہے ہیں، انجام پائے جا رہے ہیں رات کے اندر۔ جس قوم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیز مجھے ناپسند ہے، ایک النوم قبل العشاء، دوسرا والکلام بعد العشاء، عشاء سے پہلے سونا مجھے ناپسند ہے، عشاء کے بعد باتوں کی مجلسیں سجانا مجھے ناپسند ہے، صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس پر اتنا عمل کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اپنے دور خلافت میں حکم دے دیا تھا کہ جو بھی عشاء کے بعد گفتگو اور اس طرح کی مجلسیں سجائے ہوئے نظر آئے انہیں کوڑے مارے جائے۔ کچھ دن کی یہ سختی ذرا کڑوی لگی، لیکن بعد میں دعائیں دی ہیں خلیفہ دوم کو، امت مسلمہ نے کتنا اچھا کام کیا تھا انہوں نے ہمارے لیے، برکت ہے ہمارے لیے زندگی میں۔ ہم رات کو سو جاتے ہیں اور دن بھر مصروف رہتے ہیں، بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں ہم خوب اندازہ لگا لیں۔ راتوں میں دیر تک جاگنا، راتوں میں جو رات آگے بڑھتی ہے جیسے لگتا ہے دن شروع ہو رہا ہے، اتنی جو ہے بھاگم دوڑی ہو رہی ہے اور حرکتیں ہیں آنے جانے کی، میل ملاپ کی، ملاقاتیں کی، جو رات آگے جا رہی ہے اور اس طریقے سے ان کاموں میں، ان مصروفیات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ گھر میں چلے بھی گئے، اس طرح کے واہیات کاموں سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا، کچھ نوجوان وہ ایک دوسری بیماری میں مبتلا ہیں کہ گھر میں بند کمروں میں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، رات کا بڑا حصہ موبائل میں گزار رہے ہیں۔ جو دماغی امراض کے جو معالجین ہیں، وہ جو اطباء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو بیماریاں 70 سال کے بعد آنی چاہیے تھی، دماغی بیماریاں، دماغ پر جو فالج کا جو اٹیک ہو رہا ہے یہ 60-70 کے بعد ہوا کرتا تھا۔ بالکل نو عمر نوجوانوں کو یہ کام ہوئی ہے، بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، نوجوان قسم کے بچے جو ہے دواخانوں میں ایڈمٹ کیے جا رہے ہیں اس طرح کی بیماریوں کی وجہ سے۔ وجہ صرف ایک ہے، اللہ نے فرمایا، جگہ جگہ قرآن میں فرمایا، رات میں نے بنائی ہے سکون کے لیے، وجعلنا اللیل سکنا، رات میں نے بنائی ہے سکون کے لیے۔ سکون ہاتھ کو بھی دو، پیر کو بھی دو، آنکھ کو بھی دو، دماغ کو بھی دو۔ دماغ کو سکون دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، مسلسل موبائل میں مصروف ہیں۔ اور موبائل میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا کسی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ ہو نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ابلیس کا لشکر متحرک رہتا ہے، رات میں سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے ابلیس اور پوری رات اپنے لشکر کو متحرک رکھتا ہے۔ ابلیس کا لشکر متحرک ہو اور ہم رات میں جاگتے ہوئے قرآن مطالعہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کرنے نہیں دے گا لشکر وہ کام وہ کرائے گا جو شیطان چاہتا ہے۔ فحش ویڈیوز دیکھنا، نامحرموں کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھنا اور نہ جانے کیا کیا غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں نوجوان، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس میں ملوث ہے اور بالکل نوجوانی کی عمر میں 16 سال سے 20 سال کی عمر میں ایسی دماغ کی بیماریاں نوجوانوں کو پکڑ رہی ہیں، بس اللہ کی پناہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بیماری بتا رہے ہیں اطباء، دماغی ڈپریشن، چڑچڑاپن مزاج میں، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ رات میں دیر تک موبائل کا غلط استعمال۔ یقیناً موبائل ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس سے بہت ساری سہولیات ہو گئی ہیں آج کے زمانے میں، شرط یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو۔ اگر اس کا غلط استعمال ہو تو ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی تباہ کر رہا ہے یہ موبائل، اور روحانی اعتبار سے بھی تباہ کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو راتوں کو جاگ کر موبائل میں مصروف ہیں، یا یہ کہ چوراہوں اور چبوتروں پہ بیٹھ کر مجلسیں سجائے ہوئے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہوئے، حقہ خوانی کرتے ہوئے، یا بعض نوجوان یہ تیز آواز والی بائک اور گاڑیاں دوڑاتے ہیں راتوں میں گلیوں میں، چوراہوں پہ، سوئے ہوئے مریضوں کو تکلیف، ضعیفوں کو تکلیف، بچوں کو تکلیف۔ یہ بدترین صورتحال مسلم محلوں کی اس وقت ہو چلی ہے، اور یہ چند نوجوان مل کے یہ پورا ماحول خراب کیے ہوئے ہیں۔ گھروں کے بڑے لوگ، والدین رو رہے ہیں، پریشان ہیں، بچہ اتنا بڑا ہو گیا، کچھ کر کے نہیں دے رہا ہے، رات بھر جاگتا ہے دوستوں کے ساتھ، دن بھر سوتا رہتا ہے، رشتے لگانے کی عمر ہو گئی لیکن کچھ کرے تو، رشتہ بھی آئے، بات بھی آگے بڑھے، کچھ تو بنے، بوجھ بنے ہوئے گھر والوں پر، جبکہ یہ انسان ہی کا ایک فرد ہے کہ اگر یہ محنت کرتا نوجوان اپنے اوپر، ذرا مجاہدہ کرتا، ذرا قربانیاں دیتا، نہ صرف والدین کے لیے بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری قوم کے لیے یہ ایک ستارہ بنتا چمکتا ہوا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اس طرح کے نوجوان۔
اور جب بالکل بات آ جاتی ہے کہ اب عمر نکلنے کا خطرہ ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں کر رہا ہے، تو بیرون ملک دوڑتے ہیں اور وہاں جا کر گھٹیا سے گھٹیا کام کرتے ہیں، لیبر طبقے میں منسلک ہو کے اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اگر وہی کام چھوٹے سے اپنے ملک میں کر لیا ہوتا تو شاید بہت آگے بڑھ گیا ہوتا، بہت ترقی کر لیا ہوتا، لیکن اس عمر میں جا کر بیرون ملک اپنی عزتیں گنوانا منظور ہے، لیکن وقت پر اپنے ملک میں ہوشیار اور بیدار ہونا منظور نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا ہم نے تمہیں اسی طرح بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ اگر بے مقصد زندگی گزار رہے ہو تو جاؤ گے کہاں؟ انکم الینا لا ترجعون، میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ زندگی کے ایک ایک وقت کا، ایک ایک رات اور ایک ایک دن کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہم اللہ سے جڑیں، اپنی روحانیت بھی مضبوط کریں اور اپنی مادیت بھی مضبوط کریں۔ ہر روز صبح کا آغاز ہو فجر کی نماز کے ساتھ، اور یہ اس وقت ہوگا جب رات میں وقت پر سوئیں۔ کچھ دنوں ذرا سا بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، شیطان کو گوارا نہیں ہے، نفس کو گوارا نہیں ہے، تو اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، لیکن ہمیں کرنا ہے کچھ دنوں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آئیں گے اور بہت آسانی ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کی کڑواہٹ برداشت کر کے وقت پر سوئیں اور نماز فجر کے لیے آئیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ وادی عقیق میں جائے؟ وادی عقیق ایک ایسی وادی تھی جہاں سارا سامان تجارت آ کے رکھا جاتا تھا اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتا تھا، گھروں میں جاتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وادی عقیق میں جائے اور وہاں جا کر 2 اونٹ لے اور اونٹوں کی پشت پہ اناج بھرا ہوا ہو، وہ لے کر آئے اپنے گھر؟ کوئی چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہر کوئی چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 اونٹ اور پشت پہ اناج اور غلہ بھرا ہوا ہو، وہ تو کئی مہینوں کے لیے ہمارے گھروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آسان نسخہ ہے، نماز فجر کے لیے جاؤ، کم سے کم 2 آیت تلاوت کر کے آؤ۔ 2 آیت، آیتینی کا لفظ ہے حدیث میں، حالانکہ پڑھنے والا جب پڑھنے بیٹھتا ہے تو 1-2 رکوع تو پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن کم سے کم اگر تم نے 2 آیت بھی تلاوت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آیت وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اور اس میں خیر ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ نماز فجر پڑھی جائے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں رکوع 2 رکوع تلاوت ہو جائیں تو ایسا شخص روحانیت کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہو کے نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دن شروع ہو تو اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جائے، مادیت بھی مضبوط ہوگی، کسب معاش بھی مضبوط ہوگا، اور دن بھر کا تھکا ہارا جب رات میں گھر آئے گا تو وقت پر وہ سو جائے گا، جسمانی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو خوب اچھی طریقے سے ہم یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سوال کہ ہم کو اللہ نے بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، اسی لیے اس طرح اپنی راتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، دن کو بستروں پہ نیند میں سوتے ہوئے ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو نکھارو، مفید بنو اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے افراد خاندان اور اپنی پوری قوم کے لیے، ہم آج سے یہ عہد کریں کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے، اور اس طرح سے اپنے والدین کو تکلیف دینے سے، معاشرے کو بدنام کرنے سے، اپنے آپ کو بیماریوں کا مرکز بنانے سے 1000 درجہ بچنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دن و رات کے اوقات کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی لغویات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔